السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحج۔ محترم حضرات، آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے۔ کیلنڈر کے حساب سے آج ذوالقعدہ کی 30 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل سے ذوالحج، جو کہ عربی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ شروع ہو رہی ہے، بلکہ آج مغرب ہی سے، عربی تاریخ ہے، مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے غروب آفتاب میں اب کچھ ہی پل اور بچے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سال کا آخری مہینہ لگ جائے گا۔ ایک ایسا مہینہ جو کہ حرمتوں والوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب میں، اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے حرمتوں والے ہیں، اس کی تشریح جب ہم احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی وضاحت ہمیں وہاں ملتی ہے کہ 4 حرمتوں والے مہینے کون سے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 حرمتوں والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمتوں والے ہیں، جن کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، خاص کر یہ ذوالقعدہ جو کہ ختم ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو ذوالقعدہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذوالحجہ کا، اور اس کے بعد پھر محرم جو کہ لگاتار ہیں، اور پھر ایک مہینہ رجب مضر کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور اسی طریقے سے شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے بطور خاص حرمتوں والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حرمتوں والا اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کی حرمتوں کی پاسداری کریں اور کسی بھی قسم کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب ان مہینوں کے اندر نہ کریں۔ بالخصوص ہمیں ان مہینوں کے اندر قتل و خوریزی سے روکا گیا ہے، سب و شتم سے روکا گیا ہے، اسی طور پہ لڑائی جھگڑے اور دیگر قسم کی نافرمانیوں سے مکمل اجتناب کرنے کی ہمیں تاکیدی ترغیب دی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر ذوالحج کا مہینہ لگنے والا ہے، بالخصوص جس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ یوں تو آپ بہت سے دروس، مواعظ اور بہت سی باتیں 10 ذوالحج کے تعلق سے سن چکے ہوں گے۔ مختصر طور پہ میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 10 ذوالحج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے تو ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کی دعا یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو جب چاند نظر آئے تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو تو ہمارے اوپر امن اور ایمان، اسی طریق پر سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے چاند نظر آ جانے کے بعد۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا، عید الفطر کا چاند ہو یا یہ کہ عید الاضحیٰ کا چاند، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تکبیرات کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کے نماز عصر تک ہمیں بطور خاص تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے اور دیگر روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے یعنی ایک تاریخ سے، ایک ذی الحجہ ہی سے چاند دیکھنے کے بعد سے ہی تکبیرات کا اہتمام شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے تکبیرات کا اہتمام کریں، اور یہ سلسلہ ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یا یہ کہ غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے تک ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، تکبیرات کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کے ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی زبانوں پر ورد کرنا چاہیے، انہیں دہراتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص ہمیں فرض نمازوں کے بعد انہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان تکبیرات کے علاوہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ تسبیح، تحمید بیان کرنے کی ضرورت ہے، تہلیل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان تکبیرات کا اہتمام کریں، تسبیح، تہلیل اور تکبیر کا اہتمام کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں کہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پہ بہت زیادہ مداومت فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا ورد کریں۔ الغرض، جب ذی الحجہ کے ایام میں ہم داخل ہو جائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم ان ایام میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ہم صدقات و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ہم روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتا، اور بالخصوص اس کے ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزے رکھتے تھے۔ ایک تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس لیے ہمیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ذی الحجہ کے 9 دن روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیہ و مستقبلہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کرام کی کس قدر
ان دنوں میں ذوالحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ عرفہ کے دن جس بندے نے روزہ رکھ لیا تو اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے ایک گزرے ہوئے اور ایک جو آنے والا سال ہے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ذوالحج کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفجر کی تلاوت آپ کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ اگر ان آیات کی تفسیر دیکھیں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد بطور خاص قربانی کی صبح ہے۔ اسی طریق پر ولیال عشر 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 ایام مراد ہیں، اور جفت سے مراد قربانی کا دن، اسی طرح سے طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو قرآن کریم سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کا پتہ چلا، اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں عبادات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حدیث کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس میں ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ذوالحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین کو جس قدر اعمال صالحہ محبوب ہیں، نیک کام محبوب ہیں، وہ اور دوسرے دنوں میں اس قدر محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب عمل نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، دعائیں مانگے، صدقات و خیرات کرے، روزے رکھے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجاہد جو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے اور اپنے مال کو وہ اللہ کی راہ میں فنا کر دے، اپنی جان کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں گنوا دے، تو ظاہر ہے ایسے مجاہد کا رتبہ بڑا ہے، ایسے شخص کا رتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، شہید نہیں ہوا اور لڑ کر کے واپس آ گیا، تو پھر اس جہاد سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ افضل عمل بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ ذوالحج کے شروع کے 10 ایام میں عبادات کرے، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھے، تسبیحات، اسی طریقے سے تکبیرات کا اہتمام کرے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے جس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال نہ کٹوائے، اسی طرح سے اپنے ناخن نہ ترشوائے۔ تو قربانی جو لوگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں، ترشوا لیں، اور ان 10 دنوں میں ذوالحج کے جو 10 ایام ہیں ان 10 دنوں میں وہ کلی طور پہ اپنے بال کٹوانے اور ناخن تراشنے سے اجتناب کریں،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی کچھ باتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، اور بالخصوص ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں، اے اللہ تو ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان دنوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی تو ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں ان ایام میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ان ایام میں اور دیگر عام دنوں میں بھی کسی بھی قسم کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ رکھے۔ اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا تو ہمیں بنا۔ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا۔ اور اے اللہ تو ہماری ان نیک اعمال کو، یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہم تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان اعمال صالحہ کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔